دیکھیے صحابی کی جو پریبھاشا ہے، صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ کو دیکھا ہو اور ایمان کی حالت ہی میں انتقال کیا ہو۔ بہت سے لوگ ایمان کی حالت میں دیکھا، بعد میں وہ مرتد ہو گئے، تو وہ صحابی نہیں ہو سکتے۔ صحابی کون ہے؟ جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ کو دیکھا ہو اور ایمان کی حالت ہی میں موت آئی ہو۔ یہ جو جلسے ہوتے ہیں، یہ جو پروگرام ہوتے ہیں، یہ دینی تعلیم کو آپ تک پہنچانے کے ایک ذریعہ ہیں۔ غور سے سنیں، بڑی متبرک محفل ہے۔ تو صحابی تو وہ جس نے رسول اللہ کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان کی حالت میں موت آئی، اور تابعی وہ ہے جس نے ایمان کی حالت میں صحابی کو دیکھا اور ایمان کی حالت ہی میں موت آئی، وہ کون ہوا؟ تابعی۔ اور ان تمام تابعیوں کے سردار ہیں حضرت اویس قرنی۔ میں حضرت اویس قرنی کو آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں کہ اویس قرنی کون ہیں۔ انہوں نے زمانہ رسول اللہ پایا، یعنی حضور علیہ السلام جب مدینہ طیبہ کی سرزمین پر تشریف فرما تھے تو حضرت اویس یمن میں موجود تھے، مگر شرف صحابیت سے مشرف نہیں ہو پائے، یعنی حضور کی بارگاہ میں پہنچ کر سرکار کا دیدار نہیں کر پائے۔ اور سرکار سے کتنی محبت تھی ان کو، ان سے کتنی محبت تھی سرکار کو، اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی قبا کے بٹن کھولتے اور فرماتے مجھے یمن سے محبتوں کی خوشبو آتی ہے۔ سرکار کی محبتوں کا عالم دیکھیے، سرکار کتنی محبتیں فرماتے ہیں کہ اپنے قبا کے بٹن کھولتے اور فرماتے مجھے یمن سے، قرن سے مجھے محبتوں کی خوشبو آتی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا، پتہ چلا کہ سرکار ان سے محبت کرتے تھے اور وہ سرکار سے محبت کرتے تھے، مگر پہنچے کیوں نہیں؟ سرکار کی بارگاہ میں سلمان ایران سے آ گئے، سلمان فارس سے آ گئے، بلال حبشے سے آ گئے، یمن قریب تھا، پہنچ سکتے تھے مگر نہیں پہنچے۔ سرکار کا زمانہ ظاہری پایا، مگر سرکار کی خدمت میں حاضر ہو کر شرف صحابیت سے مشرف نہ ہو سکے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ان کی والدہ جو تھیں وہ نابینا تھی، ہر وقت ان کو ان کی خدمت کی ضرورت ہوتی تھی، ہر وقت ان کو ان کی خدمت کی ضرورت ہوتی تھی، اور سرکار نے والدین کی خدمت کا حکم دیا تھا، اس لیے شرف صحابیت سے مشرف نہ ہو سکے، مدینہ طیبہ نہ جا سکے۔ مگر سرکار کا جب وصال کا وقت قریب آیا تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جبہ قبا مبارک اتار کر تحفتاً عنایت فرمایا اور فرمایا کہ یہ میرے اویس کو یمن میں پہنچا دینا۔ آپ اندازہ کریے، اور کیا فرماتے ہیں کہ صرف پہنچانا نہیں بلکہ اویس سے کہنا کہ وہ میری امت کی بخشش کے لیے دعا کریں۔ سرکار فرما رہے ہیں کہ اویس سے کہنا کہ وہ میری امت کی بخشش کے لیے دعا کریں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب حضرت عمر اور حضرت علی جب حضرت اویس قرنی کے پاس پہنچے اور حضرت اویس قرنی جنگل میں بکریاں چرا رہے تھے، لوگوں سے پوچھا کہ اویس کہاں ہے؟ کہا وہ تو ایک دیوانہ ہے، کہا دیوانے سے ملنے کے لیے فرزانے آئے ہیں۔ حضرت علی اور حضرت عمر جب ان کے پاس پہنچے اور سرکار کا سلام ارشاد فرمایا کہ تمہارے آقا نے تمہارے لیے سلام کہا ہے۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے حضرت اویس قرنی کو۔ ہم مصطفیٰ کو سلام کرتے ہیں نماز میں، السلام علیکہ ایھا النبی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اویس قرنی کی قسمت دیکھیے، اویس قرنی پر اللہ کا فضل دیکھیے کہ مصطفیٰ جان رحمت خود اپنا سلام ارشاد فرما رہے ہیں۔ اویس قرنی کی قسمت دیکھیے، جب سلام پیش کیا
تو حضرت اویس قرنی پر وجدانی کیفیت طاری ہو گئی، جھومنے لگے حضرت اویس قرنی، اور جھومتے ہوئے حضرت اویس قرنی نے پوچھا بتاؤ کیا سرکار نے میرا نام لیا تھا؟ سرکار نے میرا نام لیا تھا؟ تو فرماتے ہیں حضرت عمر کہتے ہیں ہاں ہاں سرکار نے نام لے کر کہا تھا اویس کو میرا سلام کہنا۔ حضرت علی کہتے ہیں ہاں میں گواہی دیتا ہوں سرکار نے فرمایا تھا کہ اویس کو سلام کہنا۔ یہ سنا اور بار بار پوچھتے تھے کہ بتاؤ کس طرح سے میرا نام سرکار کی زبان پر آیا تھا۔ پوچھتے ہیں کہ اچھا اویس اتنی ہی محبت رکھتے تھے تو سرکار سے ملنے کیوں نہیں گئے؟ تو حضرت اویس قرنی نے فرمایا کہ آپ لوگ ملے تھے؟ کہا ہاں ہم تو ملے تھے، صبح شام سرکار کی اقتداء میں نماز پڑھتے تھے، سرکار کی صحبت میں بیٹھتے تھے۔ کہا اگر بیٹھتے تھے تو ذرا یہ بتاؤ کہ سرکار کی یہ ابرو جو تھیں، بھویں مبارک جو تھی وہ ملی ہوئی تھی یا کھلی ہوئی تھی؟ سرکار کی یہ بھویں مبارک ملی ہوئی تھی یا کھلی ہوئی تھی، جڑی ہوئی تھی یا پھر جدا جدا تھی؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کا چہرہ دیکھنے لگے اور حضرت علی حضرت عمر کا چہرہ دیکھنے لگے۔ کہتے ہیں کہ اس پر تو ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا، اور غور کرتے بھی کیسے، سرکار کے چہرے کو دیکھنے کی تاب نہ تھی۔ حضرت استاد زمن علامہ حسن کہتے ہیں کہ ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو، وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو۔ سرکار کو گھور کے دیکھ کون سکتا تھا؟ سرکار کے چہرے جب سامنے آتا چہرے مقدس سرکار کا تو شرم سے نگاہیں جھک جاتی، پلکیں بجھ جاتی۔ ادب کا تقاضا یہی تھا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، تو حضرت عمر فرماتے اچھا تم بتا سکتے ہو کیا؟ تم بتا سکتے ہو؟ تو ہاں حضرت اویس قرنی کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں ہاں ہاں سرکار کی بھوؤں کا نقشہ میں بتا سکتا ہوں۔ کہا تم نے تو کبھی دیکھا نہیں؟ کہا ہاں میں نے دیکھا نہیں، میں دیکھنے والوں کو بتا رہا ہوں۔ میں نے ظاہری آنکھوں سے دیکھا نہیں مگر دل کی آنکھوں سے میں نے مشاہدہ کیا ہے۔ میں دل کی آنکھوں سے حضوری رسول میں رہا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت اویس قرنی بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جو والدین کی خدمت کرتا ہے، جو والدین کو خوش رکھتا ہے، وہ حضوری رسول میں رہتا ہے، وہ رسول اللہ کے قریب رہتا ہے، اس لیے کہ وہ رسول اللہ کے دل میں رہتا ہے، وہ رسول اللہ کے دل میں رہتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی حضور کو دور سے دیکھتا تو اس کو حضور کی بھویں جو ہیں وہ ملی ہوئی نظر آتی تھی، اور جب کوئی قریب آ جاتا تھا تو کھلی ہوئی نظر آتی تھی۔ معلوم ہوا، پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے والدین سے محبت کا صلہ ایک تو یہ بتایا کہ جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔